إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما استغفر الله الذي ربي من كل ذنب لا اله الا انت رب ذوالجلال والکبریاء دربار عالیہ دے اندر دعا ہے اللہ رب العزت وہ جیسے نالائق طالب علم کو اس آیت کا معنی اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی مطلب مفہوم آپ کو سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے دی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ جمعۃ المبارک آپ کی مسجد کے اندر جامعہ مسجد صدیقیہ کے اندر پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت میرا آنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ یہ جگہ، یہ منبر خطیب پاکستان عالم بعمل حضرت مولانا قاری تنویر الرحمان صاحب حافظہ اللہ کا ہے۔ میرا یہاں بیٹھنا بیان کرنا اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق بیان فرماؤں۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل کے جنت ملے۔ اللہ کو ماننے والا بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے اور کامیابی ملنے کے بعد اللہ رب العزت مجھے جنت عطا فرما دے۔ اور اللہ کو نہ ماننے والا بندہ بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی جو شرط اللہ رب العزت نے رکھی ہے وہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، یعنی عقیدہ توحید ہونا چاہیے۔ جب بندے کا عقیدہ صحیح ہوگا پھر اس عقیدے کے مطابق عمل کرتا رہے، اللہ اس بندے کو کامیابی عطا فرمائیں گے اور اسے جنت بھی عطا فرما دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں موجود بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ دور دراز کے علاقے کا سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور محفل میں آ جاتا ہے۔
آ کے میرے محبوب اکرم معصوم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور دراز کے علاقے کا سفر کر کے آیا ہوں، جسم کے اندر تھکاوٹ موجود ہے، تھکا ہوا ہوں، پیدل سفر کر کے آیا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ مبارک آگے فرمائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ کلمہ پڑھنے بعد اس بندے نے اسلام قبول کیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ میرے نبی کا صحابی بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، پھر اٹھنے لگا، جانے لگا اپنے علاقے میں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں جانے کا ارادہ کر رہا ہوں اپنے علاقے میں، اپنی بستی میں، اپنے پنڈ میں جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں پتہ نہیں ملاقات ہو یا نہ ہو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا یہ ہوں کہ مجھے کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی بات بتائیں کہ میں جا کے کروں اور اللہ رب العالمین مجھے آسانی کے ساتھ کامیابی دے کر اور جنت کا داخلہ دے دیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو 3 باتیں بتائی ہیں۔ آج جو میں آپ کے سامنے جامعہ مسجد صدیقیہ کے اندر اس جمعے کے اندر جو گفتگو کرنی ہے، وہ ایک ہی لفظ پر اور ایک ہی عمل پر، اللہ کی توفیق سے، وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جا رہے ہیں اپنے علاقے میں، اپنی بستی میں، اپنے پنڈ میں، زندگی کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ملاقات ہو یا نہ ہو، موت آ جائے، میرے اوپر آ جائے، آپ کے اوپر آ جائے، موت کا تو فیصلہ برحق ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے علاقے میں جا کر اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو، پریشانیوں سے نکلنا ہے، مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، اب سے نکلنا ہے، تکلیفیں آ گئی ہیں، تکلیفوں سے نکلنا ہے، بیٹے کی ضرورت ہے، بیٹیوں کی ضرورت ہے، عزت کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، جوتی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا صحابی، جب تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو صرف رب سے مانگنا، کسی بندے سے اپنا ہاتھ نہ پھیلانا۔ اگر تجھے بیٹی کی ضرورت ہے تب بھی میرے رب سے مانگنا، اگر تجھے بیٹے کی ضرورت ہے تب بھی میرے رب سے مانگنا، اگر عزت کی ضرورت ہے تب بھی میرے رب سے مانگنا، اگر پریشانیوں سے نکلنا ہے، تکلیفوں سے نکلنا ہے، مصیبتوں سے نکلنا ہے، اگر تجھے دشمن نے گھیر لیا ہے، اس دشمن سے بچنے کے لیے بھی تو نے کسے پکارنا ہے؟ کسے پکارنا ہے؟ اللہ کو۔ اور جب تو یہ رب کو پکارے گا، رب معاذ اللہ کمزور نہیں ہے، رب شاہ زور ہے، رب تیری پکار پر ضرور لبیک کہے گا۔ اور جو کمزور ہیں، کمزوروں سے نہیں مانگنا،
یہ نہ ہو تو اپنی ضرورت کسی انسان کے سامنے رکھ دے، کسی پیر کے سامنے رکھ دے، نبی کے سامنے رکھ دے، اگر وہ تیری پکار پر لبیک نہ کہے اور تیری پکار کو پورا نہ کر سکے تو وہ خود کمزور ہے، کمزوروں سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ اور تو اپنے رب سے مانگ، رب تیرا طاقتور بھی ہے، شہزور بھی ہے، اور رب تیرا تیری بات پر لبیک کہے گا۔ اللہ کے قرآن نے بھی کہا ہے، اس بات کو میرے رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ مثال سنیے، پھر قرآن مقدس کی آیات سنیے اللہ کی توفیق سے ساتھ، طالب علم ہوں قرآن کا۔ آپ سب نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا جسے کہتے ہیں ہارون رشید بادشاہ، سب سنا ہوگا، نیک آدمی تھا۔ اس بادشاہ نے اعلان کیا ہے اگر کسی بندے کو، کسی انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہو میری دربار سے لے جائیے، میں بادشاہ ہوں، میں اعلان کر رہا ہوں۔ جب ہارون رشید بادشاہ نے یہ اعلان کیا تو ایک دیہات سے بندہ اٹھا، اس کی بیوی نے کہا جاؤ، بادشاہ نے اعلان کیا، جاؤ کوئی چیز لے کر آؤ، آٹا لے کر آؤ، گھی لے کر آؤ، چینی لے کر آؤ، پیسے مل جائیں گے، ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں پڑی، راشن نہیں ہے، گھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، جاؤ بادشاہ نے اعلان کیا، جا کے لے کے آؤ۔ وہ بیچارہ سفر کر کے آیا، جب ہارون رشید بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے، جو وزراء تھے ان کو کہا کہ بادشاہ نے اعلان کیا ہے، میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، بادشاہ سے کوئی چیز وصول کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بادشاہ اس وقت نہیں مل سکتے، بادشاہ مصروف ہیں، بادشاہ آپ کو کل ملیں گے۔ اس نے کہا یاروں میں اتنا دور دراز کا سفر کر کے آیا ہوں، پیچھے میرے بچے بھی ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بادشاہ نے اعلان کیا تھا میں نے بادشاہ سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، بادشاہ نہیں مل سکتے۔ اس نے کہا چلو یار مل نہیں سکتے، دور کھڑے ہو کے بادشاہ کی زیارت تو کر سکتا ہوں، زیارت کر کے پھر میں اپنے علاقے کا سفر کروں گا، جاؤں گا، میں نہیں لے کے جاتا کچھ۔ جب اسے لے کر گئے جس بادشاہ کے جس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں کیا دیکھتا ہے، نظارہ دیکھیے، بادشاہ اعلان کیا تھا کہ کوئی چیز کی، کسی چیز کی ضرورت ہو میری دربار سے کیا کرنا، لے جانا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ہارون رشید بادشاہ کمرے میں مصلی بچھا کے دو زانو ہو کر بیٹھ کر اور ہاتھ اونچے کر کے اللہ سے مانگ رہا ہے، رو رہا ہے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ اس نے سوچا یار یہ دنیا کا بادشاہ ہے، جس بادشاہ سے مانگ رہا ہے مجھے بھی اس بادشاہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ کمزور ہے، جس ہارون رشید بادشاہ کو جس بادشاہ نے بادشاہی عطا کی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ چلا گیا گھر واپس۔ جب گھر پہنچا بیوی کو کہا، بیوی نے تو پوچھنا تو تھا نا، کیا لائے ہو، ملی ہے کوئی چیز یا نہیں ملی؟ کہتا ہے نہیں ملی، مصلی لاؤ، وضو فرماؤ اور نماز پڑھو، اللہ سے مانگو۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے ہارون رشید بادشاہ ہے، مصلی پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ جو بادشاہ جس بادشاہ سے مانگ رہا ہے ہمیں بھی اس بادشاہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ ہارون رشید بادشاہ عاجز ہے، کمزور ہے، کمزوروں سے مانگا نہیں جاتا بلکہ شاہزور سے مانگا جاتا ہے۔ کس سے مانگ جاتا ہے؟ شاہزور سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ایک اور ذکر کیا اس کے بارے میں کہ اللہ رب العزت انسانوں کو کہتے ہیں کہ تم سارے کے سارے میرے در کے فقیر ہو، میرے در کے کیا ہو؟ فقیر ہو۔ رب نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا ہے
اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر کہتے ہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ یہ 22واں پارہ سورۃ الفاتر آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، میرے نہ ماننے والے بھی انسان ہیں، میرے ماننے والے بھی انسان ہیں، مجھے میرے فرما بردار بندے بھی انسان ہیں، میرے نہ ماننے والے بھی انسان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، او انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے انسان میں رب العالمین کی ذات کے فقیر ہو۔ کیا ہو؟ مانگنا کس سے چاہیے؟ محتاجوں سے مانگا صحیح، محتاج رب سے مانگے تو رب جھولیاں بھی گھر دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا اللہ رب العزت نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، اپنے علاقے کو چھوڑا، مدین کی طرف جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لفظ نکلتے ہیں، اللہ نے اسے قرآن بنا کے محمد جوان پہ نازل کر دیا ہے، مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے۔ او انسانوں، کسی سے مانگنا جائز نہیں، کمزوروں سے مانگنا جائز نہیں، بلکہ شاہ زور سے مانگ جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام چلے، مدین کی طرف جا رہے ہیں، راستے کے اندر رب سے مانگتے ہوئے جاتے ہیں کہ یا اللہ اپنا وطن چھڑایا، یا اللہ اپنی برادری چھڑوائی، پیدل چلایا، پاؤں میں جوتی نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، میرا مالک ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں میں کس کے در کا محتاج ہوں؟ کس کے در کا؟ ہاں، جاگ کے بیٹھیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ سنیں، سبحان اللہ کہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ میں چلا، میرے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، مجھے پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن میرا ربا میں کسی سے نہیں مانگوں گا، کیونکہ میں موسیٰ پیغمبر کا عقیدہ یہ ہے، میں موسیٰ پیغمبر کا نظریہ یہ ہے کہ میں کمزوروں سے نہیں مانگتا، میں تو شاہ زور سے مانگتا ہوں۔ کس سے مانگتا ہوں؟ شاہ زور سے مانگتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو، اپنے یار کو، اپنے وفادار کو کہا او میرا صحابی، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو، جوتی کی ضرورت ہو، کپڑے کی ضرورت ہو، عزت کی ضرورت ہو، کوٹھی کی ضرورت ہو، بنگلے کی ضرورت ہو، اگر تجھے بیٹی کی ضرورت ہو، بیٹے کی ضرورت ہو، اللہ سے مانگنا۔ فلا تسأل الناس
شیئن ولکل جنہ، اگر میرا صحابی اگر دنیا والوں سے ہاتھ نہ پھیلایا کر، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو رب سے مانگنا تیرا کام ہے، رب جنت بھی عطا کر دے گا۔ رب کیا کر دے گا؟ کس سے مانگنا چاہیے؟ نبی کس سے مانگتے ہیں؟ اونچی بولو، نبی کس سے مانگتے ہیں؟ ولی کس سے مانگتے ہیں؟ اور یارو ساری کائنات کا سردار ہے، عظمت شان مقام میرے پیغمبر کا اونچا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے میرا سونا محبوب پیغمبر جب تو اپنا چہرہ مبارک اوپر اٹھاتا ہے تو میں اللہ قبلے بھی تبدیل کر دیتا ہوں، لیکن میرے پیغمبر کو بھوک لگی ہوئی ہے، بار بار گھر آتے ہیں، فرماتے ہیں عائشہ کوئی چیز ہے گھر کے اندر، کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ میری ماں عائشہ صدیقہ جواب دیتی ہے کہ یا رسول اللہ گھر کے اندر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ بولی یہ نہیں ہے۔ پھر میرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر ٹکر نہیں ملا تو تو مل گیا ہے، رب تو مل جاتا ہے۔ لیکن میرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر عصر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں، عصر سے پہلے حضرت عثمان ہے، فرمایا عائشہ گھر کے اندر کوئی چیز ہے کھانے پینے کی؟ فرمایا میری ماں عائشہ صدیقہ نے جی یا رسول اللہ گھر کے اندر چیز موجود ہے۔ فرمایا کہاں سے آئی ہے؟ فرمایا یہ تیرا یار ہے، تیرا وفادار عثمان کوئی چیز دے کر گیا ہے تو وہی پکائی ہے۔ میرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے ہیں، فرماتے ہیں یا اللہ کھانا تو پلانا تو نے ہے، لیکن عثمان پہ تو راضی ہو جا، عثمان پہ کیا ہو جا؟ راضی ہو جا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ایک اور مقام پر ذکر کیا ہے، سنیے ایک پیغمبر کا واقعہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حضرت سلیمان پیغمبر ہے، اللہ رب العزت نے بادشاہی عطا کر دی ہے۔ سلیمان پیغمبر وہ پیغمبر جن کے ہوا بھی تابع، انسان بھی تابع، جن بھی تابع، پرندوں کی بولی جاننے والا، جانوروں کی بولی جاننے والا پیغمبر ہے۔ ایک دن کہتا ہے کہ یا اللہ میں بڑیاں سیرا کی تیاں، میرا مالک بڑے بڑی جگہ کی سیر کی ہے، لیکن ایک ایسے علاقے کی سیر کرنا چاہتا ہوں جہاں کوئی آبادی نہ ہو، جہاں کوئی آبادی نہ، کوئی اب گھر ہو، نہ کوئی انسان بستا ہو۔ یا اللہ وہاں کے علاقے کی سیر کرنا چاہتا ہوں جہاں کوئی آبادی نہ ہو، جنگل ہی جنگل ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے لشکر تیار کیا، جنوں کا بھی انسانوں کا بھی۔ اس لشکر کے اندر والطیر، پرندے بھی شامل ہیں، لیکن ہوا کو حکم دیا تخت اڑا کے لے جاؤ۔ تخت ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے، لیکن کہتے ہیں جب اس جگہ پر پہنچا کوئی جنگل ہے، آبادی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے ہوا کو حکم دیا یہاں میرا تخت اتار دو، یہاں میرا تخت۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سورۃ النمل 19واں پارہ آیت نمبر 17 تے 18۔ اللہ رب العزت فرمانے یوزعون کا معنی ہوتا ہے، دو معنی کی ہیں، جیسے بندہ کوئی آجڑی بکری اور بھیڑ کا کوئی اجل لے کر باہر نکلتا ہے، سمجھیے ذرا، نکلتا ہے تو ایک بھیڑ یا بکری ادھر ادھر ہو تو سب کو جمع کرتا ہے ساتھ جائیں، اگر کہیں دور نکل جائیں گی تو بھیڑیا کھا جائے گا۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے
اپنے لشکروں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد پرندوں کو کہا کہ اوپر اپنے پروں کے ساتھ سایہ کر کے جائیں، چھاں کر کے جائیں. تو فہم یوزعون، جب وہاں پہنچے تو تخت اتارا. تخت اتارنے کے بعد پیدل چلنے لگے. پیدل چلے تو اللہ رب العزت نے چیونٹیاں جہاں رہتی تھی، چیونٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں، کوئی بڑی چھوٹی ہوتی ہیں، بڑی تو نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا چلنا اس چیونٹی پر پہنچا دیا تو چیونٹی نے آواز دی اپنی چیونٹیوں کو. چیونٹی کیا کہتی ہے؟ حتی اذا آتوا علی واد النمل. نمل چیونٹی کو کہتے ہیں وادی کے اندر جہاں چیونٹیاں ہی چیونٹیاں ہیں. سلیمان پیغمبر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، انسان بھی ساتھ ہیں، جن بھی ساتھ ہیں. چلتے چلتے آواز آئی ہے سلیمان پیغمبر کے چلنے کی، قدم مبارک کی. تو چیونٹی آواز دے کے کہتی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا، او جلدی کرو جلدی کرو، اپنی بلاں دے اندر، اپنے گھراں دے اندر، اپنی مسکاں دے اندر داخل ہو جاؤ. چیونٹیاں نے پوچھیا حضرت جی خیر ہوئے، کون سی بات آ گئی ہے کہ آرڈر آ گیا ہے کہ ہم جلدی جلدی اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں. اس وقت ملکہ چیونٹی بول کے کہتی ہے او سنو، او سلیمان پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے. سلیمان پیغمبر کے لشکر کے ساتھ جن بھی ساتھ ہیں، انسان بھی ساتھ ہیں. ایسے نہ لا یحتمنکم سلیمان، سلیمان پیغمبر کے پاؤں کے نیچے آ کے مر نہ جاؤ. سلیمان پیغمبر کے پاؤں کے نیچے آ کے ناراض بیٹھے ہو، سمجھ نہیں لگ رہی تو بولا کرو نا اللہ دے بندے. بولنا تنویر الرحمان صاحب بلائیں نہیں تھوڑے کو، میں تو اپنے مقتدیوں کو بلوا کے رکھدا. کوئی تھے وچ سبحان اللہ، اتنے کوئی یہ نہیں واہ واہ کہ نہیں سبحان اللہ تو کہنا چاہیے یا نہیں؟ ہاں آکھیا کرو نا. آکھن لگی چیونٹی لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. ایسا نہ ہو کہ تم سلیمان پیغمبر کے پاؤں کے نیچے آ کے مر نہ جاؤ. چیونٹیاں بول کے کہتی ہیں ملکہ جی معاف کرنا، سلیمان پیغمبر ہو، اللہ کا مقرب بندہ ہو، اللہ کا نبی ہو، ہمارے اوپر ظلم کس طرح کر سکتا ہے، ہمیں مار کس طرح سکتا ہے. سلیمان پیغمبر عادل ہے، اللہ کا نبی انصاف کرن والا ہے. اس وقت چیونٹی کہتی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. جس وقت تم سلیمان پیغمبر کے پاؤں کے نیچے آ جاؤ گی، سلیمان پیغمبر کو پتہ کوئی نہیں چلنا. سلیمان پیغمبر کو پتہ نہیں چلنا. سلیمان پیغمبر اللہ دا مقرب پیغمبر ہے، لیکن عالم الغیب نہیں ہے. اللہ دا پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. غیب جاننے والا ایک ہی میرا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا کوئی نہیں. کوئی ہے؟ کوئی نہیں. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون.
मलका कहती है ओ चिमटियो, जिस वक्त तुम सुलेमान पैगंबर के पाँव के नीचे आके मर जाओगी, सुलेमान पैगंबर को पता कोई नहीं लगना। सुलेमान पैगंबर को पता कोई नहीं लगना। जब ये चिमटी ने बात की है, चिमटी का अकीदा ये था कि मुश्किल कुशा कौन है, हाजत रवा कौन है, आलिमुल गैब कौन है, अल्लाह। चिमटी का अकीदा था, लेकिन आजकल बड़े बड़े मौलवियों को पता नहीं है। चिमटी ने पहले कह दिया था कि मुश्किल कुशा कौन है। जब ये बात चिमटी की अल्लाह ने उठा के सुलेमान पैगंबर के कानों तक पहुंचाई तो अल्लाह का कुरान क्या कहता है, फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। सुलेमान पैगंबर ने चिमटी की बात पर मुस्कुराए, फरमाया शुक्र है मेरा अल्लाह, चिमटी को भी ये पता है सुलेमान पैगंबर आलिमुल गैब नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक पैगंबर सुलेमान पैगंबर चलते चलते उस चिमटी के पास आ जाते हैं। तवज्जो कीजिए, मेरी बात पहले आपने सुनी होगी कि मांगना किससे है, कमज़ोरों से नहीं मांगना, बल्कि मांगना किससे है, शाहज़ोर कौन है, ताकतवर कौन है, तुम्हारी मेरी सुनने वाला कौन है, सुन के पूरियां करने वाला कौन है। ये अकीदा बनाओ। जब ये अकीदा बन जाएगा तो नेक अमल करोगे, अल्लाह दुनिया की कामयाबी भी देगा, आखिरत भी कामयाबी देगा और जन्नत भी अता कर देगा। जब ये बात की सुलेमान पैगंबर ने, चिमटी की बात सुन के सुलेमान पैगंबर आए, आके चिमटी के सामने कहते हैं मांग। सुलेमान पैगंबर है, मांग पैगंबर से, मांग बादशाह से, मैं अता कर दूंगा। चिमटी कहती हजरत जी, बादशाही के अंदर भी तू रब का मोहताज, नबुव्वत के अंदर भी तू रब का मोहताज, चलने में भी तू रब का मोहताज, पीने में भी तू रब का मोहताज, बोलने में भी रब का मोहताज। जो मोहताज हो मैं चिमटियों से नहीं मांगती, जो मोहताजों से पाक हो मैं उस अल्लाह से मांगती हूँ। सुलेमान पैगंबर कहते नहीं, मांगना तो पड़ेगा। आज अगर इस बब्बर के अंदर MNA MPA या कोई बड़ा खान मलिक ऐलान कर दे आ जाओ मेरे डेरे से कोई चीज़ ले जाओ, तो गरीब बंदे जाएंगे ना लेने के लिए, जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाएंगे लेने के लिए। लेकिन सुलेमान पैगंबर ने चिमटी को कहा मांग, क्या मांगती है? उसने कहा मैं आपसे नहीं मांगती, आप कमज़ोर हैं। सुलेमान पैगंबर ने कहा मांगना तो पड़ेगा, मांग, क्या मांगती है? चिमटी ने देखा कि सुलेमान पैगंबर छोड़ते नहीं हैं। चिमटी ने कहा कि अगर तू दे सकता है ना तो मेरी रोज़ी बढ़ा दे। क्या कर दे, क्या कर दे, ऊंची बोलो, क्या कर दे? रोज़ी बढ़ा दे। जितना मेरा रब मुझे दिन में खिलाता है इससे ज़्यादा कर दे। सुलेमान पैगंबर कहता है ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, लेकिन दूसरा सवाल कर, मैं तेरा पूरा करूँगा। चिमटी कहती है जो पहला सवाल पूरा नहीं किया दूसरा किस तरह कर सकता है? सुलेमान पैगंबर कहता है नहीं, मांग तो सही, मैं दूंगा। चिमटी कहती है मेरी उम्र बढ़ा दे। क्या कर दे? पहले रिज़्क़ की बात की, सुलेमान पैगंबर ने क्या कहा, ये मैं कर सकता नहीं हूँ, क्योंकि सुलेमान पैगंबर को रिज़्क़ देने वाला कौन है? बोले कौन है? सब्र होके बात समझिए। जब हम माँ के पेट के अंदर थे तो हमारी रोज़ी का इंतज़ाम करने वाला कौन था? ऊंची बोलिए, कौन था? अल्लाह था ना। अल्लाह फरमाते हैं जब तू माँ के पेट के अंदर था तो मैं तेरी ग़िज़ा की मुंह से नहीं जाने दी, बल्कि तेरी माँ की नाफ से
نالی کھینچ کر تیری ناک پر جوڑ دی ہے تو تجھے غذا کیا کرتی رہی؟ ملتی رہی۔ جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا 9 مہینے 10 مہینے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد جب تیری ناڑ کٹتی ہے تو بچہ چیختا ہے یا نہیں؟ روتا ہے یا نہیں؟ روتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یا اللہ وہاں تو کھلا رہا تھا، اب نالی کاٹ گئی تو کون کھلائے گا؟ رب فرماتا ہے ایک کاٹی ہے نا، 2 دے رہا ہوں۔ کتنی؟ 2 دے رہا ہوں۔ اچھا جب 2 چھوٹنے جاتی ہے نا، 2 سال کے بعد 2.5 سال کے بعد پھر بچہ کہتا ہے کہ یا اللہ 1 لی تھی 2 دی تھی تو دونوں چھوٹنے والی ہیں، یا اللہ پھر کون کھلائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ تیرے لیے ہے، سب کچھ تیرے لیے ہے، کھا۔ لیکن جب بڑا ہوتا ہے، چلنے کے قابل ہوتا ہے، جب بڑا ہو کے کہتا ہے میری رب سنتا نہیں، میری رب سنتا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ تو کچھ بھی نہ تھا، میں نے تجھے بنا دیا ہے، میں نے تجھے بنا دیا ہے۔ اور یار اللہ نے تجھے مجھے بنایا اس چیز سے ہے جو تیری میری ماں پسند نہیں کرتی تھی، تو میں بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ اللہ فرماتے ہیں گندے قطرے کو میں نے خون میں تبدیل کیا ہے، پانی تھا خون میں تبدیل کیا ہے، خون میں تبدیل کرنے کے بعد پھر اس کو میں نے گوشت بنایا، بوٹی بنائی، بوٹی بنانے کے بعد پھر میں نے ہڈیاں بنائی، ہڈیاں بنانے کے بعد اگر تم ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہڈیاں ہوتی تو کہتے یہ خوبصورت انسان ہے، بولی یہ لگتا نہیں ہے۔ لیکن میں اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے؟ او نوجوان، او میرا بزرگ سن کہ میں نے تیرے ہڈیوں کے اوپر ماس چڑھایا، ماس چڑھانے کے بعد میں نے تجھے خوبصورت نوجوان بنایا، نوجوان بنانے کے بعد پھر میں اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں بھیجنے کے بعد میں نے کہا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب کہتا ہے کہ رب میری سنتا نہیں ہے، رب مجھے دیتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، ماں کے پیٹ کے اندر کھلانے والا کون تھا؟ ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو پھر کھلانے والا کون؟ تو بڑا ہو گیا ہے، بڑا ہونے کے بعد تو کہتا ہے میری رب سنتا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے ٹھیک ٹھیک بنا دیا ہے، ٹھیک ٹھیک بنا دیا ہے۔ فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو ماں کہتی ہے میرا لال آ گیا، جب تو شیشہ لگاتا ہے تجھے حسین جمیل صورت مل گئی ہے، تو اب کہتا ہے رب مجھے دیتا نہیں ہے، رب مجھے کھلاتا نہیں ہے، رب میری سنتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں سب کی سنتا ہوں، تیری بھی سنتا ہوں، اور تیرے باپ دادے کی بھی سنی تھی اور میں نے پوری کی تھی۔ او بندہ مجھے پکار، میں تیری پکار پہ لبیک کہوں گا، تو مانگ میں تیری جھولی کو بھر دوں گا، لیکن کمزوروں سے نہ مانگ، بندوں سے نہ مانگ، عاجزی سے نہ، عاجزوں سے نہ مانگ،
مانگ اس سے جو عاجزوں سے پاک ہے، کمزوروں سے پاک ہے۔ اللہ ہے میرا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں جب تو مجھے پکارے گا میں تیری روزی کے انتظام بھی کر دوں گا، میں تیری روزی کے انتظام کر دوں گا۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے کہا مانگ، دوسری مانگ، کیا مانگنا چاہتی ہے؟ فرمایا عمر بڑھا دے، لمبی کر دے۔ حضرت سلیمان پیغمبر کہتے ہیں یہ دونوں میرے اختیار میں نہیں ہے، عمر بھی نہیں بڑھا سکتا تو روزی بھی نہیں بڑھا سکتا۔ تو چیمٹی کیا کہتی ہے سنیے ذرا، کیف اسالوکا کیف اسالوکا، حضرت جی معاف کرنا، میں کمزوروں سے نہیں مانگتی، میں نہیں مانگتی۔ کیف اسالوکا وانت عاجز، تو خود کمزور تے عاجز ہے، میرا عقیدہ یہ ہے عاجزوں سے مانگنا جائز، عاجزوں سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ وَالطَّلَبُ مِنَ الْعَاجِزِ، چیمٹی کیا کہتی ہے؟ وَالطَّلَبُ مِنَ الْعَاجِزِ غَيْرُ جَائِزٍ، چیمٹی کہتی ہے او سلیمان پیغمبر میں تجھ سے مانگنا جائز نہیں سمجھتی، میں رب سے مانگتا ہوں، میں رب سے مانگتی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں چرندوں کی سن لیتا ہوں، میں جانوروں کی سن لیتا ہوں، میں سب کی سنتا ہوں، تو پھر میں انسان کی کیا کرتا ہوں؟ سن لیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں مانگ تو صحیح مجھ سے بندہ، جب تم مانگے گا میں اللہ تیری سن لوں گا۔ او بندے یار توجہ کرنا، ایک بندہ اپنے بت کو پکارتے 40 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ کہتے یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، کوئی آواز نہیں آئی۔ یارو توجہ کرنا، میرے رب کی قدرت کو دیکھو، میرے رب کی طاقت کو دیکھو۔ یا صنم یا صنم یا صنم لگی ہوئی ہے لیکن جواب نہیں آیا، جواب 40 سال، لیکن اونگ آئی، سویا بھی نہیں، نیند بھی نہیں، اونگ آئی۔ یا صنم کی بجائے کیا نکلا؟ یا صمد۔ اللہ فرماتے ہیں جی میرا بندہ میں حاضر، جی میرا بندہ میں حاضر، جی میرا بندہ میں حاضر۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ، وہ 40 سال اسے پکارتا رہا لیکن اونگ کی حالت میں تیرا نام نکلا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتے ہو، اگر آج میں اس کی پکار نہ سنتا تو اس کے میرے درمیان فرق، بتوں کے تو میرے درمیان فرق نہ ہوتا۔ میں نے جواب دیا ہے، میں نے کہا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر، اے میرے بندے میں حاضر، میں حاضر۔ اللہ فرماتے ہیں میں حاضر ہوں، مانگ تو صحیح۔ انسان تو میری دربار سے دور ہو گیا ہے، میں تجھ سے دور نہیں ہوا، مانگ تو صحیح، میں اللہ تیری پوری کرنے والا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جو ہم جسے پسند نہیں کرتے انسان، جسے ہم نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اس کی آواز بڑی پیاری تھی، خوبصورت، بڑی خوبصورت، وہ گایا کرتا تھا، اسے پیسے لوگ دیتے، لیکن وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کی آواز بھی ختم ہو گئی۔ لیکن جھاڑیوں میں چلا گیا، علیحدہ چلا گیا، جھاڑیوں میں جا کے پکارتا ہے کہ یا اللہ، یا اللہ پہلے تو میں گایا کرتا تھا، یا اللہ میری آواز تھی، مجھے لوگ پیسے دیا کرتے تھے، میں اپنا گھر چلایا کرتا تھا، یا اللہ جب سے میری آواز ختم ہوئی ہے، جب سے میں بوڑھا ہوا ہوں، یا اللہ میری کوئی مدد کرنے والا، مجھے کوئی دینے والا نہیں ہے، یا اللہ اگر تو نہ دے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں کہا کہ جلدی جاؤ، وہ میرا بندہ پریشان ہے، اس کی پریشانی کو پہنچو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا،
چپ کے بیٹھا ہوا تھا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ دوڑ لگا, بھاگ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلاتے ہیں, یار بات تو سن, بات سن, تو جسے پکار رہا تھا مجھے اس نے بھیجا ہے, تو جسے پکار رہا تھا مجھے اس نے بھیجا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت جی معاف کرنا, میں تو گایا کرتا تھا, میں تو گانے گایا کرتا تھا, لوگ مجھے پیسے دیا کرتے تھے, آج میری آواز ختم ہو گئی, مجھے کوئی دینے والا نہیں ہے, اس لیے میں اکیلے میں جا کر رب کو پکارتا رہا. رب نے میری پکار پر لبیک کہا. رب نے کہا میں اپنے بندے کی آواز پر لبیک کہتا ہوں. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, طالب علم کی بات ہے. اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ مجھے پکارو, میں تمہاری پکاروں کو سنتا. حضرت زکریہ کی کس نے سنی؟ حضرت یوسف کی کنویں میں کس نے سنی؟ بولیے کس نے؟ حضرت ایوب پیغمبر کو بیماری میں پکارنا پڑا تو بیماری میں سننے والا کون ہے؟ کہتا ہے کہ یا اللہ سب کچھ لے لیا, وجود ختم ہو گیا ہے, اب میں تجھے پکار رہا ہوں, یا اللہ یہ دل بچا ہوا تھا, اس میں بھی بیماری لگنے لگی, یا اللہ بچا لے. لیکن اللہ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. ایوب پیغمبر ایڑی مارو نا, چشمہ نکلے گا, پینا تمہارا کام ہے, غسل کرنا تمہارا کام ہے, شفا دینا رب العالمین کا کام ہے. لیکن حضرت یونس کی مچھلی میں سننے والا کون ہے؟ سننے والا کون ہے؟ جب یہ تمہارا عقیدہ بنے گا کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے, سب کی ضرورت پوری کرنے والا کون ہے, یہ عقیدہ توحید بنا لو, نیک عمل کر لو, تمہیں دنیا میں کامیابی مل جائے گی. جب دنیا میں کامیابی ملے گی تو اس وقت اللہ تمہیں جنت بھی عطا فرما دے گا. جب تمہارا عقیدہ صحیح نہیں, عمل بھی کام نہیں آنے. میرا بھائی پکار اسے جو ہر وقت اس کے اوپر نیند بھی نہیں آتی, اس کے اوپر اونگ کا غلبہ نہیں ہوتا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ فرماتے ہیں میرے اوپر موت بھی نہیں آتی, میں ہر وقت جاگتا رہتا ہوں, اور میرے اوپر اونگ بھی نہیں آتی, میں اونگ سے بھی پاک ہوں, تو موت سے بھی. القیوم سب کو تھامنے والا بھی, سب کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں. اس لیے میرا بھائی, میرا دوست, میرا بزرگ, اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ مانگنا کس سے آئے, اونچی بولیے, مانگنا کس سے آئے؟ اللہ سے آئے. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس پیغمبر نے اندھیروں میں پکارا تو سننے والا کون؟ سننے والا حضرت زکریا نے 120 سال کے اندر رب سے بیٹا مانگنا تو رب حضرت زکریا کی سننے والا کون؟ بیٹا دینے والا کون؟ اس لیے میری بھی آپ کی بھی اللہ سن سکتا ہے. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ بالایمان فرما دے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی توحید و سنت پہ قائم رکھے. اللہ رب العزت اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی اس میں غلطی کمی کوتاہی ہوگی ہو, اللہ رب العزت اپنے فضل اور اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے, معاف فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.